السلام علیکم، گڈ مارننگ اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل اٹس ہمیرا پلانٹ۔ تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ تو جی صبح اٹھتے ہی سب سے مشکل کام مجھے لگتا ہے آٹا گوندنا۔ میری کوشش ہوتی ہے میں رات کو آٹا گوندھ کے سوؤں، لیکن نہیں، سستی۔ رات کا کام صبح اور صبح کا کام شام کو۔ تو صبح اٹھتے ہی نا مجھے جب میں نے دیکھا نا آٹا گوندا ہوا نہیں ہے تو جیسے کسی کو موت آ جاتی ہے، ایسے میری حالت پتلی ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال کیا کر سکتے ہیں جی، آٹا گوندنا ضروری ہے بیکاز ناشتہ بنانا ہے۔ تو میں نے آٹا گوندھ لیا تھا، میں آملیٹ کے لیے جو ہے وہ ویجیز چاپ کر رہی ہوں۔ تو سپر ہٹ چاپر ہے، ٹوٹلی ریکمینڈیڈ ہے میری طرف سے آپ لوگوں کو۔ آپ لوگوں کا کام آسان ہو جاتا ہے اور جھٹ پٹ میں کام آپ کا ہو جاتا ہے۔ تو ابو بھی آئے ہوئے تھے اور ہسبینڈ بھی اٹھ گئے تھے، تو میں نے کہا چلو دونوں کے لیے ناشتہ بنا دیتی ہوں۔ تو انہوں نے بولا کہ ہمیں نا آملیٹ بنا دو، تو میں نے ان کے لیے جھٹ پٹ بنا لیا آملیٹ۔ 3 انڈے ڈال کے میں آملیٹ ان کے لیے بنا رہی ہوں، اور ساتھ میں بناؤں گی ان کے لیے چائے اور پراٹھے۔ تو جی ہمارا جھٹ پٹ آملیٹ ہو چکا ہے ریڈی۔ مجھے اس پوائنٹ پہ لگ رہا تھا کہ آئل ذرا سا کم ہے، بیکاز جب انڈا کک ہوتا ہے نا فرائی پان میں، جب ہم آملیٹ بناتے ہیں تو جیسے ہی وہ کک ہونے کے پروسیجر میں آتا ہے تو اس ٹائم وہ ڈرائی سا ہو جاتا ہے۔ تو اس پوائنٹ پہ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی تھوڑا سا اولیو آئل، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ انڈا بہت زیادہ اسپائسی نہ بناؤں۔ تو بس اس میں نے تھوڑی سی بلیک پیپر ایڈ کی تھی اور تھوڑی سی کرشڈ ریڈ پیپر ایڈ کر دی تھی، بیکاز وہ بالکل نا وائٹ سا اچھا نہیں لگتا۔ اور رات کو میں نے بنائی تھی چنے کی دال اور لوکی، اس کی ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ تو ہسبینڈ نے بولا کہ تھوڑا سا مجھے وہ لیفٹ اوور جو سالن ہے نا وہ بھی دے دو، بیکاز ہم لوگ رات کا سالن جو ہے وہ ناشتے میں لے لیتے ہوتے ہیں۔ تو ویسے یہ اچھی ہیبٹ ہوتی ہے، کوئی بھی چیز جو ہے وہ ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ تو تھوڑا سا میں ان کو وہ بھی گرم کر کے دے دوں گی ساتھ میں، ان کو کر دوں گی ناشتہ سرو کر دوں گی۔ بچے اسکول جا چکے تھے اور آج میری مارننگ جو ہے وہ ذرا جلدی ہی سٹارٹ ہو گئی تھی، بیکاز ابو جلدی اٹھتے ہیں تو میں ان کی وجہ سے پھر ذرا جلدی اٹھ گئی تھی۔ ان کو میں نے ناشتہ وغیرہ دینا تھا، تو اس وجہ سے میں جلدی اٹھ گئی تھی، اور ماشاءاللہ نیند بھی آج پوری ہے اور میں فریش ہوں الحمدللہ۔ آج میں نے گھر کے بہت سارے کام کرنے ہیں۔ بس ناشتے کے بعد پھر انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں، اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں اور اپنے دن کے کام سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو جی بچے اسکول سے آ چکے تھے اور جاوید جو ہے وہ آتے ہی ڈرائنگ میں جو ہے وہ لگ گیا، اور شہروز بھی اٹھ گیا ہے، تو میں نے اس کے لیے نکال لی ہے تھوڑی سی کھیر جو میں نے بنائی تھی، اس کی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اور بچوں کے لیے نوڈلز بنا لیے تھے۔ اور ماشاءاللہ شہروز کو کھیر اتنی اچھی لگی ہے، وہ اتنے شوق سے کھا رہا تھا۔ حالانکہ نا میں نے کہا شاید یہ نہیں کھائے گا، لیکن میں نے اس کو جو ہے کھلائی ہے تو بڑے شوق سے کھا رہا تھا۔ اور ماشاءاللہ یہ چھوٹی والی باؤل ہیں اس کے، یہ 2 باؤل اس کو میں نے کھلا دیے تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے، اور بہت خوشی خوشی کھا رہا تھا۔ بس اس نے فیس واش کیا، ابھی کپڑے وغیرہ میں نے چینج نہیں کروائے تھے، بیکاز پہلے میں اس کو جو ہے وہ بریک فاسٹ کروا لیتی ہوں، پھر اس کے بعد اس کو فریش کروا کے اور فریش کروا کے پھر کپڑے وغیرہ چینج کروا کے تو اس کو ریڈی کر دیتی ہوں، پھر وہ ماشاءاللہ ہیپی کھیلتا رہتا ہے۔ تو جی ساتھ میں کارٹون چل رہے ہیں، بچے بھی آ چکے ہیں، وہ بھی بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے واش روم میں۔ جب میں گئی تو میری نظر پڑی کہ میری ماشاءاللہ منی پلانٹ بہت بڑی ہو گئی ہے اور اس کی روٹس نکل آئی ہیں، تو اس وجہ سے اب اس کو ٹرانسفر کرنے کا ٹائم آ گیا ہے پاٹ میں۔ تو میں اس کو لے کر آئی تھی باہر، میں نے کہا چلو ٹرانسفر کرتے ہیں، اور باقی جو ہے وہ پودوں کو بھی ذرا دیکھ بھال کی ضرورت ہی، دیکھ لیتے ہیں ان کی کیا کنڈیشن ہے۔ ماشاءاللہ پودینہ بہت مزے کا اور کافی سارا نکل آیا ہے، اور ایلو ویرا بھی صحیح جا رہا ہے، بس اس کی تھوڑی سی صفائی ہونے والی ہے۔ پتہ نہیں یہ موتیا جو ہے وہ لگ تو اچھا رہا ہے، لیکن مجھے نا اتنا فریش نہیں فیل ہو رہا، اور ابھی تک کوئی بھی اس کے اوپر پھول وغیرہ نہیں آئے۔ اور یہ بھی منی پلانٹ جو ہے وہ کافی بڑا ہو گیا، اس کی بیل ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ اس کو بھی ہم نے اب اوپر کر کے باندھنا ہے۔ اب جس دن مالی آئے گا اس کو بولوں گی کہ آپ جو ہے اس کو سیٹ کر کے کسی جگہ پہ لگا دو، بیکاز اس کی تھوڑی سی دیکھیں صفائی ہونے والی، پتے وغیرہ ٹوٹے ہوئے ہیں، ان کو بھی میں نکال لوں گی، بیکاز منی پلانٹ کا جو ہوتا ہے کہ جیسے ہی کوئی ڈیمیج اس کے اندر لیو ہوں، آپ نے اس کو فوراً ریموو کرنا ہے، ادروائز پھر وہ سارے منی پلانٹ کو خراب کر دیتا ہے۔ تو یہ دیکھیں اس کی اچھی خاصی جو ہے وہ بیل نکل آئی ہے، تو آج میں اس کو بھی سیٹ کرواؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور باقی پلانٹس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی کیا کنڈیشن ہے۔ یہ دیکھیں یہ میں نے لگائی تھی ہری مرچیں، یہ بھی ماشاءاللہ کافی سارے پودے نکل آئے ہیں۔ اب اس کو ٹرانسفر کرنا ہے ہم نے دوسرے گملوں میں، بیکاز ایک ہی جگہ پہ یہ نہیں چلے گی۔ پودینہ اتنا اچھا نہیں نکلا، میں نے گارڈنر سے پوچھا تھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ سردیوں میں نہیں ہوتا، بیکاز جیسی ٹھنڈ ہو جاتی ہے تو یہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، گرمیوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ روز میری کے جو ہیں فلاورز نکلے ہوئے ہیں، اور رات کے ٹائم اتنی پیاری ان کی خوشبو ہوتی ہے، خاص طور پہ جو میرے لان میں لگے ہوئے ہیں نا گیندے کے پھول لگے ہوئے ہیں، اس کی اتنی کوئی اچھی خوشبو ہوتی ہے، نہیں گیندا نہیں ہے وہ کچھ اور ہے،
کچھ اور ہے، میں کنفرم کر کے پھر آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ اس کی خوشبو اتنی زبردست ہوتی ہے کہ میرا دل ہی نہیں کرتا یہاں سے جانے کا۔ تو میں شام کی چائے جب پینے کے لیے جہاں بیٹھتی ہوں تو میں تقریباً گھنٹہ 2 گھنٹہ تو یہیں بیٹھی رہتی ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں یہاں پہ بہت سارا ٹائم گزاروں۔ تو یہ والا جو ہے وہ پوٹ تھا، اس کا جو وہ تھا نا، یہ پلانٹ جس میں لگا ہوا تھا وہ ڈرائی ہو گیا تھا بہت زیادہ، مطلب ڈیمیج ہو گیا تھا۔ تو میں نے اس کو نکال کے اس کے اندر اپنا منی پلانٹ جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا، اور اس کو اب میں جو ہے دیکھتی ہوں کہ میں کہاں پہ رکھوں گی۔ یہ دیکھیں کتنی سارے اس کے روٹس نکلے ہوئے ہیں، اس لیے اب یہ پاٹ اس کے لیے چھوٹا ہو گیا، تو اس کو ٹرانسفر کریں گے ہم دوسرے پاٹ میں، اور پھر اس کی جگہ کوئی دیکھیں گے کہ کہاں پہ رکھیں گے۔ تو اس کو یہ دیکھیں میں نے ٹرانسفر کر دیا ہے، اور ماشاءاللہ اتنا ہرا بھرا اور بہت پیارا لگ رہا ہے۔ تو اس کو میں سوچ رہی تھی کہ کہاں رکھوں، سمجھ نہیں آ رہی، بیکاز اس کو ایسی جگہ پہ رکھنا ہے جہاں پہ یہ ڈسٹرب بھی نہ ہو، اور اس کو نا کیونکہ یہ بڑھے گی نا تو میں نے اس کو آگے جو ہے وہ ہینگ کرنا ہے۔ تو مجھے یہی والی جگہ سیٹ لگ رہی تھی، یہاں پہ باقی جو بھی پلانٹس جو اس طرح بیل والے ہیں وہ سارے میں یہاں پہ رکھتی جاؤں گی۔ شام کے ٹائم ہم نے بنائے تھے دہی پلے، جو تھوڑے سے دہی بلے کھا لیتے ہیں۔ میں نے دن کا کھانا نہیں کھایا، میں اب رات کو کھانا کھاؤں گی، بیکاز جس دن میں تھوڑا سا ہیوی ناشتہ کر لوں پھر میں دن کو نہیں کھاتی۔ تو اس کے بعد مجھے کریونگ ہو رہی تھی، ہم نے چائے بنا لی تھی، اور ساتھ میں نے سموسے وغیرہ فرائی کر لیے تھے، ابو کے لیے بھی اپنے لیے بھی سب کے لیے۔ تو بس جی ہم شام کی چائے پئیں گے، اور ہسبینڈ بھی آ گئے تو ان کو بھی سرو کر دوں گی، اور اس کے علاوہ بچے بھی بیٹھے ہیں، بس ٹائم گزر رہا ہے۔ تو میرا ایک بہت بڑا کام رہتا تھا جو میرے سر پہ سوار تھا، کپڑے پریس کرنا مجھے بہت مشکل لگتا ہے، بچوں کے کافی سارے کپڑے جمع ہوئے تھے پریس کرنے والے۔ تو آج آخر کار میں نے ہمت کر کے میں نے کہا چلو جی لگ جاؤ اپنے کام پہ۔ تو میں لگ گئی اپنے کام پہ، اور میں نے سٹارٹ کر دیا کپڑے پریس کرنا، اور کرتی گئی حتیٰ کہ اتنے تقریباً مجھے نا کوئی 1 ڈیڑھ گھنٹے کے لیے کپڑے پریس کرنے پہ مجھے لگ گیا ٹائم، بیکاز کافی سارے کپڑے تھے، شہروز کے تھے، آیت کے تھے، جاوید کے تھے۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، لیکن مجھے پھر ٹائم نہیں ملا تھا، تو میں نے کہا پڑے کپڑے جو ہیں وہ میلے ہو جائیں گے۔ اور کپڑے پریس کرنے سے نا یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ چھوٹا بچہ اس کو کیا پریس کر کے کپڑے پہنانے، کپڑوں کی ایک لک نکل آتی ہے، اور بڑا نیٹ سی لک آتی ہے۔ تو میں اس طرح نا سب بچوں کے کپڑے پریس کر کے ایک دفعہ ان کے کبرڈ میں ہینگ کر دیتی ہوں، تو بس پھر جب کہیں جانا ہوتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے آسانی سے نکالے اور بس ان کو پہنا دیے۔ تاکہ گھر والے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ بھی میں پریس کروں، صرف ان کے نائٹ سوٹ جو ہیں وہ میں پریس نہیں کرتی، بیکاز وہ رات کو ہی پہننے ہوتے ہیں۔ تو ان کو جیسے ہی میں واش کرتی ہوں اس کے بعد ڈائریکٹ ہینگر پہ لگا لیتی ہوں، تو ان کی اچھی سی شکل نکل آتی ہے۔ تو یہ سارے کپڑے شہروز کے جو ہے وہ پریس ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ہم کریں گے جاوید کے کپڑے اور پھر آیت کے، اور ان کو ہینگر میں لگا دیں گے، اور ان کے اپنی کبرڈس پہ لگا دیں گے۔ تو آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے باتیں کچھ کرنی تھیں۔ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میرا دل بہت اداس ہے، اور مطلب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے سب کے ساتھ، آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا۔ تو انسٹا پہ مجھ سے بہت سارے کوشچن پوچھے جا رہے تھے کہ مطلب آپ کو کیا پرابلم ہے، کوئی پرابلم ہے یا کوئی اس طرح کا۔ نہیں، اللہ کا شکر ہے کوئی پرابلم نہیں ہے، بس ایسا ہوتا ہے نا، میں مطلب کچھ عرصہ کے لیے اگر اپنی امی کے گھر نہ جاؤں یا بزی ہوں یا گھر سے باہر نہ نکلوں تو دل اداس ہو جاتا ہے۔ تو پھر ماشاءاللہ ابو آ گئے تھے، ابو سے ملاقات ہو گئی تھی، تو کافی فریش ہو گئی تھی، ان سے گپ شپ لگائی، بیٹھی، حال احوال پوچھا، تو پھر اچھا موڈ میرا اچھا ہو گیا تھا۔ بیکاز سب کو ٹائم دینا چاہیے نا، سب کو پرائیورٹی دینی چاہیے۔ اگر ہم لوگ یہ ہے کہ اگر شادی شدہ ہیں، بال بچے والے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ کو بھول جائیں، تو ماں باپ کو بھی ٹائم دینا چاہیے۔ تو امی کا فون آیا تھا، وہ بھی ناراض ہو رہی تھی کہ بہت دن ہو گئے تم آئی نہیں۔ تو اصل میں پہلے میں شفٹنگ میں آ گئی، پھر بچوں کے پیپر سٹارٹ ہو گئے تھے، پھر بچے بیمار ہو گئے، اس کے بعد پھر ہمارا جو ہے وہ بہاولپور کی طرف چکر لگ گیا، تو میں بہت بزی ہو گئی تھی۔ تو انشاءاللہ اب میں سیٹرڈے کو جاؤں گی، بیکاز بچوں کی چھٹی ہوتی ہے نا، تو پھر میں انشاءاللہ امی کے گھر جاؤں گی، اور آپ لوگوں کو بھی ساتھ لے کے جاؤں گی۔ پھر ہسبینڈ آ گئے تھے، اصل میں 20 اکتوبر جو ہے شہروز کی ہے برتھ ڈے، تو میں اس کی تیاریوں میں لگی ہوئی ہوں، انشاءاللہ اس کی ولاگ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تھوڑے سے کام تھے تو ہسبینڈ نے بولا کہ چلو چلتے ہیں، تو میں نکل آئی تھی مارکیٹ میں، اور جی میں آ گئی تھی کھاڑی پہ، کچھ چیزیں مجھے اچھی لگی تھیں، آن لائن میں دیکھی ہوئی تھی، میں نے کہا چلو دیکھ لیتے ہیں، چیک آؤٹ کر لیتے ہیں، بیکاز آن لائن اور اس کو فیس ٹو فیس دیکھنے میں فرق ہوتا ہے۔ تو اس میں سے جو ہے مجھے 1-2 چیزیں اچھی لگی تھیں، وہ میں نے پرچیز کر لی تھیں۔ اور ان میڈم صاحبہ کو دیکھیں نا، یہ